مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کے وصال کو تیسرا دن تھا، بڑی تکلیف تھی، بڑا غم تھا، دکھ ابھی تازہ تھا۔ میں حضور کی قبر انور سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا تھا، امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے، تو کہتے ہیں ایک شخص آیا اور مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہتے چونکہ زخم تازہ تھا، 3 دن گزرے تھے تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا وہ جو سامنے مزار پر انوار ہے نا، قبر اطہر، وہ میرے نبی پاک کی۔ تو کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی اور کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، تو میں تو آ گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول گیا، تو حضور میں آ گیا ہوں، تو آپ نے پردہ کر لیا، میں کدھر جاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ اس درد سے رویا کہ میں بھی رو پڑا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور کی قبر انور کے اندر سے آواز آئی، او اعرابی چلا جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اور پھر بالکل متصل اس سے آگے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کیا انداز ہے، اور اس انداز کی یہ قرآن مجید میں شاید انفرادی آیت ہو۔ فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، عجیب انداز ہے نا قسم اٹھانے کا، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ انوکھا انداز ہے قرآن مجید کا۔ فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی ہر بات میں تیرا فیصلہ قبول نہیں کر لیں۔ بڑا معروف واقعہ ہے لیکن یہاں اس کا ذکر کرنا بھی بڑا ہی ضروری ہے، ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے وہ اتنا زرخیز واقعہ ہے، اتنی خوبصورت ٹھنڈک ہے کہ جو دل کو، آنکھوں کو، کلیجے کو سکون دیتا ہے۔ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ جو منافق تھا نا وہ کلمہ پڑھتا تھا، منافق کہتے ہیں اس کو ہیں جو اپنی زبان سے کلمہ پڑھے اور اندر اس نے نفاق چھپایا، وہ دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، کلمہ گو کے حق میں نہیں دیا، اس منافق کے حق میں۔ وہ نہ کہنے لگا جی میں تو فیصلہ حضرت عمر سے کراؤں گا۔ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے تو فیصلہ کر دے۔ جناب عمر بات سننے ہی لگے تھے کہ وہ یہودی بولا، کہنے لگا عمر ایک بات کا لحاظ کر لینا کہ نبی کریم کی بارگاہ میں یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، پر یہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے عمر سے فیصلہ کرانا ہے، میں معاذ اللہ حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ جناب عمر فرمانے لگے بیٹھو پھر میں ابھی آیا۔ حضرت عمر اندر تشریف لے گئے اور تلوار لائے اور تلوار اٹھاتے ہی اس منافق کی گردن اتار دی۔ فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دیا کرتی۔ شور ہو گیا جیسے آج لوگ شور کرتے ہیں، کلمہ گو کو ایسے کہہ دیا، کلمہ گو کو یہ، وہاں بھی شور ہو گیا کہ کلمہ گو مار دیا جی عمر نے، کلمہ پڑھنے والا مار دیا، کلمہ پڑھنے والا مار دیا، مسلمان مار دیا، وہ تو کلمہ پڑھتا تھا۔ جب بہت شور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا محبوب کون سا کلمہ اور کون سا اس کا ایمان؟ ایمان تو تب مکمل ہوگا جب تیرے فیصلے قبول کرے گا، کلمہ پڑھنے سے تھوڑی ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس سے آگے بھی بڑھو۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین پر احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، بڑا ہی دل کرتا ہے میرا کہ وہ جملہ کہہ دوں۔ قاضی صاحب فرمایا کرتے کہ نیکی کا بدلہ نیکی یہ جزا۔ فرماتے ہیں یہ جو احسان ہوتا ہے نا، یہ سامنے والے نے جتنی نیکی کی ہو اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اماں تیرے لیے ایک رات بیدار رہی ہے تو کوشش کر تو 2 راتیں رہا کر، اور اگر والد نے اپنی زندگی کے 30 سال تجھے دیے ہیں تو تو دعا کر کہ کم از کم تو 35 سال اللہ تجھے توفیق دے تو ان کی خدمت کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ فرمایا یہ ایک لسٹ ہے، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ بھی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی،
اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہوں اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ بھی ہوں، اور وہ جو تمہارے مجلس کے ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، دفتر کے ساتھ رہنے والے ہیں، دوست ہیں، کلیگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے قبضے میں ہیں، تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یعنی جو تمہارے ملازم ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ بھی سلوک۔ اور ہمارا سارا جو غصہ ہے وہ نکلتا ہی ملازموں پہ، سارا غصہ ملازموں پہ نکلتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو غصہ کسی اور کا ہوتا ہے وہ بھی جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو غیروں سے الجھتے پھرنا۔ یعنی غصہ کسی اور کا اور نکل۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت فرمایا کرتے تھے کہ جو ٹیچر ہے نا پڑھاتا ہے، وہ جب غصے کی حالت میں ہو تو کلاس میں نہ آیا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیگم صاحبہ کا غصہ بھی بچوں پہ نکال کے چلا جائے، وہ کلاس میں نہ آئے۔ وہ جب اپنے مزاج کو معتدل پائے تو پھر وہ کلاس میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وہ سارا چارٹر دیا، وہ لسٹ دی، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، فرمایا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو مغرور بھی ہو، فخر کرنے والا بھی ہو، متکبر ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ مختالا فخورا، اللہ اس آدمی کو جو متکبر ہے، جو اتراتا ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو پیچھے حقوق کا بیان تھا، تو آخر میں فرمایا کہ تکبر کرنے والے اللہ کو پسند۔ اس کا مطلب ہے حقوق وہ بندہ عطا نہیں کرتا جو متکبر ہوتا ہے۔ جس میں عاجزی ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ کے حق میں بھی اچھا ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں کے حق میں بھی، مسکینوں کے حق میں بھی، کلاس فیلوں کے حق میں بھی۔ یہ اللہ کریم نے بیان کر دیا۔ فرمایا جو متکبر ہوتا ہے وہ کسی کے حق میں بھی اچھا نہیں ہے۔ آخر میں تکبر کا ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ اگر عاجزی والا ہو تو پھر وہ سارے حقوق صحیح طور پر ادا کر لے گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کے اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی، کنجوسی کی مذمت فرمائی۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس کو چھپاتے۔ یہ آیت نمبر 37 ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ملیں گے جو آپ کو مشورہ دیں گے، چھوڑو یار، یہ ان لوگوں کا تو کام ہے چندے جمع کرنا، یہ تو کام ہے ان لوگوں کا، یہ آ جاتے ہیں ویلفیئر سوسائٹی والے، یہ آ جاتے ہیں سڑک بنانے والے، اسکول والے، یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو آپ کی ضروریات سے زیادہ دیتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نے آپ کو کسی کے لیے بانٹنے کے لیے دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے دیے سے اس کی راہ میں خرچ کرنا یہ انسان کو نفع دیتا ہے، یہ اس کا فائدہ کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا، دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو بخیل ہے نا، کنجوس ہے، ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، اللہ اسے روک لے، اسے عطا نہ فرما۔ دونوں فرشتے یہ کہتے ہیں، اور حضور فرمانے لگے جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے، اور جو کنجوس ہے وہ بندوں سے بھی دور ہے، معاذ اللہ اللہ سے بھی دور ہے، اور جنت سے بھی دور ہے۔ تو کوشش کریں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ انہی آیات مقدسہ میں پھر امانتیں ادا کرنے کا بھی حکم ہے، آگے چل کے پھر حسد کی ممانعت بھی فرمائی گئی۔ پھر ان لوگوں کو سمجھایا گیا کہ جو بلا وجہ لوگوں کو حاکموں تک لے جاتے ہیں، یعنی بلا وجہ کے مقدمات، بلا وجہ، یہ جو ہمارے مالدار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے تو ایک پکا وکیل رکھا ہوتا ہے مقدمے کرنے کے، اس پہ بھی کر دو، اس پہ بھی کر دو، اس پہ بھی کر دو، الجھائے رکھتے ہیں، اور بغیر کسی سبب کے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کو تنگ کرنا، نوٹس بھیجتے رہنا۔ اللہ کریم نے ان آیات کے اندر منع فرمایا۔ 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ،
محبوب جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. ظلم سے مراد جب گناہ کر بیٹھے پھر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں. واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیں. لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں. تو یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کریم کہ جب اپنی جان پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آؤ. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. اے محبوب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے، آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی باتیں نہیں بتاتی، تو کہتے ہو آپ ایک کلمہ گو کو برا کہہ رہے. تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرما رہا ہے اور ان کے نفاق کا بھی اعلان 13 آیات میں. اور رب فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنوں کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو، انہیں شعور ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑھتا تو اسے مار کھانی پڑتی تھی. تو کسی کو کیا مصیبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھائے. مدینے میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھ لیے، اندر کفر رکھتے تھے، اوپر سے اظہار اسلام کرتے تھے. تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے، یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ، عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ، عثمان غنی کی طرح، مولا علی کی طرح، بلال حبشی کی طرح. تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ الا انہم هم السفهاء، اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک وہی بیوقوف ہے، ولکن لا يعلمون، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ. ابو بکر صدیق نے سارا ہی مال دے دیا نبی پاک کو، عمر فاروق نے آدھا دے دیا، مولا علی نے سارا کچھ حضور کے نام کر دیا، عثمان جو کماتے محنت کے ساتھ وہ سارا وہاں جا کے پیش کر دیتے، تو بیوقوفی ہے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا. یہ کیا بات ہو گئی؟ کیا بندہ مسیتڑی ہو جائے؟ کاروبار بھی تو کرنا ہے نا، نماز روزہ بھی تو بیوقوفی ہے. اللہ جواب دیتا ہے، فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بیوقوف تو تم ہو کہ میرے محبوب کی شریعت کا، دین کا، روحانیت کا سورج چمک رہا اور تم نے فیض ہی کوئی نہیں حاصل کیا. تو میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے، اہل بیت نبوت کا وہ ایمان ہے کہ اللہ کو ایمان بھی وہ والا پسند ہے جو حضور کے غلاموں جیسا ایمان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا تو پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ تو وہ بیوقوف لوگ ہیں اس آدمی کی طرح جو آگ جب پوری جلا لیتا ہے نا روشنی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ اس کا نور لے جاتا ہے. انہوں نے بھی چلاکیاں کر کے تھوڑا سا ماحول بنایا تھا تو اللہ نے ان کے سارے پردے کھول دیے. ان کے پاس کچھ باقی بچا، ان کے پردے کھول گئے. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک دن ان منافقین نے شرارت کر دی. منافقین نے شرارت کیا کی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پوچھو جو پوچھنا ہے، تو امام راضی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ 313 تھے حضور کے پیچھے. اگر مدینے میں رہ کے منافق ہو سکتے ہیں تو باقی ملکوں میں بھی تو ہو ہی سکتے ہیں نا جی. حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے تو ایک دن کہنے لگے تھے یہ کہتے ہیں جو مرضی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا انہیں پتہ نہیں. جب یہ اعتراض کیا نا حضور کے علم پر، آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اعتراض کرنا طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ کس کا ہے حضور کے علم مبارک پر اعتراض کرنا؟ کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے انہیں پتہ ہی نہیں. جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے نا جمعے والا دن تھا، حضور نے فرمایا میرے علم پر اعتراض کرتے ہو؟ 70 بندے نام لے کر اور ولدیتیں لے کر، بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ ولدیت اصل میں ہے کیا، انہیں طے ہو گیا. حضور کے بے ادب کے لیے یہ طے کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا. طے ہو گیا کہ ولدیت ہے کیا،
70 بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبی سے نکال دیا. فرمایا یا فلاں بن فلاں قم فخرج فإنک منافق، او فلاں کے بیٹے فلاں کھڑا ہو جا، نکل جا، تو منافق ہے. حضور نے 70 بندے نکال دیے. اب 70 بندے اکٹھے گلی میں نکلے تو رش تو پڑ جاتا ہے نا. حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے، جمعے میں آ رہے تھے. ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے. بھئی 70 بندے نکل آئے باہر، جمعہ ہو گیا. تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا. تو عبداللہ بن ابی سلول جو ان کا سربراہ تھا نا، وہ کہنے لگا چپ کر. حضرت عمر سے کہنے لگا ہاں جی ہو گیا. وہ بھی کہنے لگا تھا نہیں ہوا، ہمیں نکال دیا گیا. تو یہ سردار بولا، کہنے لگا ہو گیا ہو گیا. حضرت عمر کہنے لگا چلو جمعہ ہو گیا تو جا کے اندر حضور کی زیارت ہی کر لیتا ہوں، لیٹ تو ہو ہی گیا ہوں. حضرت عمر اندر چلے گئے تو پیچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ 2 منٹ میں عمر کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. عمر کو جا کے پتہ چل جائے. کہنے لگا بڑے پاگل ہو، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، نبی پاک نے تو مسجد سے نکالا ہے نا. تو عمر کو پتہ چل جاتا نا منافق ہیں. تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے، علی بھی مسجد میں تھے، عثمان بھی مسجد میں تھے، بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا. عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے ہی نکال دینا تھا. تو میں نے جان بچائی ہے، آپ جائیں گے نا اندر تو حضور ٹھنڈا کر دیں گے، فرمائیں گے چلو میں نے نکال جو دیا. تو یہ وہ منافقین کی جماعت ہے. دوسرے سے تیسرے رکوع میں نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے. اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل اگائے ہیں، رزقا لکم، وہ بھی تیرے کھانے کے لیے اگائے ہیں. وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبز اور پھل اگائے ہیں تو وہ بھی تیرے لیے. جب سارا کچھ تیرے لیے بنایا تو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی، پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا. ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر. کہا کرتے تھے مکے کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ خود بناتے ہیں، بنا کے لاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا، مکے میں تم بھی رہتے ہو، تو ایک صورت بنا کے لاؤ. قرآن مجید ہم سے چھینا گیا ہے سازش کے تحت، اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر اور احد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی، تلواریں لے کے نہ آتے. ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا. اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب، قرآن کا کوئی جواب، قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں قرآن کا، اس کا کوئی جواب نہیں. کیا بات ہے قرآن پاک. وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بے ایمان کہنے لگا میں نے بنا لیا قرآن پاک کا جواب. معاذ اللہ. جواب کیا بنایا؟ وہ صورت ہے نا القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑکھڑی، قیامت کا ذکر ہے. کہنے لگا میں نے اس جیسی صورت بنا لیا. تو کیا بنایا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل. کہنے لگا ہاتھی، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہاتھی. تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے تھے نا چیلے، کہنے لگے چپ کر جا، سارے زمانے کو پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے. تو پاگل ہے، اس کے 2 کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، 4 اس کے پیر ہوتے ہیں. بیوقوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو کچھ چج کے ساتھ کر، پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا، جوتے کھائے گا بھی ہمیں بھی پڑھوائے گا. تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے. وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے. اعدت للکافرین، جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں اور منافقوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے بنائی گئی. مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے، ورنہ ان کے لیے جہنم، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی. اور یہ بات کرتے ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، اس میں باغات ہیں، انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں اس سے نکالا نہیں جائے. آگے جو آیات کریمہ ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ اللہ حیا نہیں کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے. فرمایا قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں، اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ. کچھ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ. اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا، اس نے کس کو دینی ہے؟ یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا، اس نے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے. تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ اکبر. امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا، یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں. تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویح پڑھ رہے ہیں. تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے. تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے، علم سکھا لیا. تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ بتا سکے نہیں. اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے. وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے. کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے، پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے، اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی. اور یہ جو عاجزی ہے نا، یہ جو جھکنا ہے، یہ علم کے آگے ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے. تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو پھر ہوا کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے، اور کہا سارا کچھ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا. ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا، یعنی اگر میری سمجھ لے ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے، مصیبت کیا ہے. یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو، پیچھے نہ دیکھنا. فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے، کہا اس درخت کے پاس نہ جانا. تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس. یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے. اور یہ ان کی خطا نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے، تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا. تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا. اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے. تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا. تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا. جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے، بچنے کے لیے پھل کھایا. تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ. تو حضرت آدم زمین پہ آئے، پھر کئی 100 سال روتے رہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ. تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا. اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا. پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں، ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ. تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے. تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو، تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے. تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آنے والے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو. تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ
کہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا. فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا. میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم عمالقہ کے خلاف, تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا. اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا. بڑی دلچسپ بات. قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں, تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا. میدان میں. یہ یاد رکھیں, جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. ایک میدان ہے مقام طیہ, قید ہو گئے. سارا دن سفر کرتے تھے, سارا دن. تو رات کو تھک کے سوتے تھے, صبح اٹھتے تھے نا جب, تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے. تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی سلاخوں کی ضرورت ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے. یہ دعا فرمائے. ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارا ہو سکتا. تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر بیان کیا اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرتابی کرتے تھے. پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے. قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ. ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے. ہمارے بھی ہیلے بہانے ہیں نا آج کل کاروبار میں. تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی, ہاتھ لگا. وہ ہمارے لوگ ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں نا. وہ بڑے جناب انشورنس والا آ گیا, اب وہ بینک والا آ گیا, وہ فلانے صاحب آ گئے, وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں, اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے. مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا, ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنے کا. نہیں پکڑتے, چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے. تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن, یہ بھی اللہ کی قدرت تھی. نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں, یہ اس کی قدرت ہوتی ہے. تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے. تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی, حوضوں میں آتی رہتی تھی. ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے, اتوار کو پکڑ لیتے تھے. تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی. فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ. کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. فرمایا بندر بن جاؤ دھتکارے ہو. جو رزق حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا. ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. نفسیاتی طور پہ سکون نہیں ہے, کروڑوں روپیہ پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے. آگے ایک اور دلچسپ بات آ گئی. بنی اسرائیل کے اندر نا ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے. یہ دیکھیں کب سے لوگ جائیداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں. چچا کو قتل کر دیا, اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے, تو بتائیں کیا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو, مرنے والے کو. وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا. اب ارادہ نہیں تھا گائے ذبح کرنے کا تو بہانے کرنے لگے. ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں, کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو, بوڑھی ہو کہ بچی ہو, رنگ کیسا ہو, جوان ہو کہ چھوٹی ہو, حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو. تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا. گہرے زرد رنگ کی ہو, حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو, پانی نہ نکالا گیا ہو, نہ بچی ہو نہ جوان ہو, اس کے درمیان ہو. یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا. وہ جب انتقال کرنے لگا نا, اللہ اکبر, دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے. وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیا تھی, گائے کی بچی. اس نے جنگل میں چھوڑ دی. کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا, میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا, اور تو سرمایہ ہی کوئی نہیں. بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا, اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی. تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے. تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی. وہ گائے گھر لے آیا. اب وہ کہنے لگا اماں بیچ دوں, تو اماں کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا. کئی دفعہ گاہک لگے پر اس نے کہا جب تک میری اماں نہ کہے گی میں بیچوں گا. ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی.
تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے، تو کہنے لگے گائے چاہیے، تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں، قیمت میری مرضی کی۔ ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے ذبح کر کے نا، تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھر کے دو گے، اتنے سکے بھر کے دو گے، اتنی اشرفیاں بھر کے دو گے تو پھر تمہیں گائے دوں گا۔ تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے۔ زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ الجھتے نہ۔ ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے ہیں، اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو پھر الجھ زیادہ گئے۔ تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ فرمایا یہ صرف ان کے منہ کی باتیں، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے۔ اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے، اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر مرنے کی دعا تو کرو، جنت میں تو مر کے جانا ہے نا۔ لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ جی پہلا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، پہلی آیت قرآن پاک کی پہلے سپارے میں پہلی آیت جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو پہلا حکم آمنوا کہہ کے۔ آیت نمبر 104 میں جو اللہ نے حکم دیا ہے نا وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے۔ پہلا حکم ہی اللہ نے حضور کی عزت اور ناموس کا ارشاد فرمایا۔ پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ کرام اٹھ کے عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ، حضور سمجھ نہیں آئی ذرا رعایت کر دے۔ تو یہودیوں کی عبرانی زبان کے اندر نہ ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا، تو اس کا معنی بنتا تھا معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے۔ تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع ہی کر دیا، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں اس لفظ کے پیچھے چھپ کے، اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بے ادبی کر جاتے ہیں، تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بے ادبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو، لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بے ادبی کا معنی نکلے نہ۔ یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیے، پھر کہتے میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب وہ تھا، تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا، اے ایمان والو رائینا کہو ہی نہ۔ تو یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا، تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے، انداز دیکھیے، انظرنا ایک نظر۔ تو ہمارے بزرگ تو پہلے ہی بڑے پیار والوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا، کہتے کہاں سے لاتے ہو جملے؟ میں نے کہا اللہ کی کتاب سے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کا، تو تم کہو انظرنا محبوب نظر کرم کرے، واسمعوا، اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی؟ اللہ کہتا ہے پہلے ہی دھیان سے سنا کرو، پہلے ہی واسمعوا، پہلے ہی احتیاط سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لے جی اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل یہود کا ذکر کیا۔ تو یہود کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم کو آزمایا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں سے آزمایا ہے، وہ ہماری آزمائش پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنائیں۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ آگ میں جانا بھی آزمائش، بیٹے کا نہ ہونا بھی آزمائش، بیٹا ہوا تو پھر اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آنا بھی آزمائش، بڑا ہوا تو پھر ذبح کرنا بھی آزمائش۔ فرمایا جہاں جہاں آزمایا ہے نا ابراہیم ہماری آزمائش میں پورے اترے۔ فرمایا تو مفت میں حضرت ابراہیم کی اولاد بنتے ہو اور ان کا نام لیتے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہو، دیکھو تو صحیح وہ کتنی آزمائشوں سے گزرے۔ تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا۔ اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت اسحاق کی، تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وصال کا وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا، اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا۔ اور جو حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں فرمایا۔ فرمایا جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، کہہ رہے تھے اے اللہ بنا ہم نے دیا ہے پر مہربانی فرما ہم سے قبول فرما لے۔
تو جو آیہ کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی نکھر کے باہر آئے گی۔ یہ 16ویں رکوع کے اندر اللہ نے پھر یہود اور عیسائیت کا ذکر فرمایا تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی، یہودیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا پیلے رنگ کے ساتھ اس کو رنگتے تھے، یا کوئی خاص رنگ تھا ان کا، بچہ پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے کہ یہ جی ہمارے مذہب کا رنگ ہے۔ ہمارے ہاں بھی رسمیں ہیں نا اپنی اپنی معذل، اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے، اللہ رسول کا حکم ہونا چاہیے۔ تو یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک خاص رنگ چڑھاتے، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتا تو وہ بھی ایک خاص رنگ چڑھاتے۔ تو مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی توجہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو رب کریم نے فرمایا صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا ہی ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ فرمایا نیلے پیلے کالے رنگ نہ چڑھاؤ، اپنے ذہن پر توحید و رسالت کا رنگ چڑھاؤ، یہ سب سے بہترین رنگ ہے۔ اگر تمہارے ذہنوں پر رب رسول کی توحید کا رنگ چڑھ گیا تو یہ وہ والا رنگ ہے، پھر تمہیں کسی اور رنگ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو فرمایا رنگ وہ پیدا کرو جو توحید کا ہے، رسالت کا ہے، اس رنگ کی توجہ کرو۔ قرآن مجید کے اس پارے میں اللہ کریم نے مختلف باتیں بیان کر کے آخری رکوع میں یہ جو رنگ کا ذکر فرمایا نا تو یہ لگتا ہے پورے پارے کا خلاصہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سوچوں پہ رب رسول کی توحید و رسالت کا رنگ ہونا چاہیے۔ ہر وقت بچہ پیدا ہو کو دنیا سے جائے تو رنگ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رسول کے دین کا۔ ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانہ، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پل پل میرا دل تڑپے دن رات کرے جاری، پل پل میرا دل تڑپے دن رات کرے جاری، کب مدینے میں کب آئے میری باری، کب مدینے میں کب آئے میری باری، کب جا کے میں دیکھوں گا دربار سہانا، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، اس راستے جیتا ہوں ایک روز بلائیں گے، اس آس پہ جیتا ہوں ایک روز بلائیں گے، اور امت خزرا کا دیدار کرائیں گے، اور امت خزرا کا دیدار کرائیں گے، پھر پیش کروں گا میں اشکوں سے بھرا نذرانہ، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا۔ غلط بات بیان نہ کرے۔ امام مالک سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا،
ہمارے بزرگ سمجھاتے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہیں تو اس سوال کا جواب نہیں آتا. فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا. مجھے ہر سوال کا جواب نہیں آتا، مجھے تو اتنا آتا ہے جتنا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا. اپنی نظر اللہ پہ رکھیں. نکل آئیں اس معمے سے باہر کہ میں کوئی بلا، مجھے بڑا پتہ ہے، میرے پاس 6 ڈگری ہیں، مجھے 10 جگہ پہ تدریس کا شغف حاصل، اس سے نکلیں باہر. قرآن مجید دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ارادہ قدرت فرمایا کہ میں حضرت آدم کو بناؤں گا. پھر بنانے کے بعد فرمایا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تو کیسے کرایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حضرت آدم کو علم سکھایا خود. وعلم آدم الاسماء کلہا. خود اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سب اشیاء کے نام سکھائے. تو وہ چیزیں پھر میں نے نا اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں پہ پیش کی. میں نے کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں. تو فرشتوں نے جو جواب دیا وہ سمجھنے والا ہے. اللہ نے چونکہ خود علم سکھایا تھا حضرت آدم کو، جناب آدم سکھایا تھا، لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا. آپ کبھی یقین کریں اس چیز کی لذت لے تو مزہ آ جائے. کہا قالوا سبحانک، کہنے لگے تو پاک ہے. قالوا سبحانک، کہنے لگے تو بھئی آدم علیہ السلام کو نام سکھا لیے، پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر کے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم. اور یہ کیوں تو نے ہمیں جتنا سکھایا اتنا پتہ ہے. فرشتے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو زیادہ سکھا، آدم کو دیا تو ہمیں بھی دے. یہ نہیں فرمایا، فرمایا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تجھے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے. جتنا تو نے مناسب سمجھا جناب آدم کو دیا، اور جتنا تو نے بہتر سمجھا وہ تو نے ہمیں عطا فرمایا. تو اگر آپ کے پاس علم ہے، کہیں نالج ہے، اس کو اللہ کی عطا سمجھیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر وہ دعوے کرتے ہیں میرے علاقے والے جاہل ہیں، میرے شہر والے جاہل ہیں، میرے خاندان والے پڑھے نہیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کو خراب کر دے گا. ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ جب لینے پہ آیا تو عقل ہی لے گیا، شعور ہی چلا گیا، حافظے ختم ہو گئے. آپ دیکھتے ہیں بڑھاپے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کدھر جانا ہے. تو اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب رکھیں، اللہ کی جانب اپنی نظر کو مبذول رکھیں. دوسری بات، علم کے بعد ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے ہدایت، جس کا نام ہے تقوی، جس کا نام ہے پرہیزگاری، جس کا نام ہے عمل، عبادت، ریاضت. یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب فرما دیتا ہے. ہم نے نا نیکی کا اپنا اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے، اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو. اب اس نے اپنا مزاج بنا لیا نا نیکی کا، اس نے اپنا سٹیٹس بنا لیا. میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تھے تو حضور نے سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی؟ کیا عجیب لوگوں کا رنگ ہے، اپنی مرضی کی ہدایت، اپنی مرضی کا تقوی، اپنی مرضی کا معیار. مسجد کوئی بڑا چھوٹا خطیب بھی میری طرح کا ہونا تو وہ مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رسول پاک غریبوں کا سہارا بن کے آئے. وہ غریبوں کی بات کرتا ہے، مسکینوں کی، لاچاروں کی، کمزوروں کی بات. تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے غریبوں کی بات ہو رہی. تو اب لوگوں نے غریب کو اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا. اس کو لڑاؤ کہ مسجد میں پیسے دینے سے بہتر ہے آپ غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسجد میں بھی آپ توڑا دیں ایک سیمنٹ کا اور ساتھ غریب کو بھی خدمت کریں؟ یہ کیوں نہیں تقویٰ؟ اپنی اپنی مرضی کا مزاج، اپنی اپنی.
کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی، ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور پھر گالیاں بھی دیتا رہے، بندہ داڑھی بھی رکھ لے اور جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے، تو یہ آپ نے اپنے پاس سے تقوی کا معیار بنایا۔ گالی دینے کا گناہ ہے اور داڑھی رکھنے کا ثواب ہے۔ تو اگر آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب ختم، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں، داڑھی کا ثواب اس سے ختم، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے چیز۔ اپنی مرضی کا کیوں تقوی کا معیار بناتے؟ تقوی کا مزاج اپنی مرضی کا نہ بناؤ، اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما، اللہ تو ہمیں رستہ دکھا، تو بتا کہ ہدایت کیا ہے۔ ترا فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے۔ اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے۔ اللہ ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے۔ جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے، جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے۔ ہم سمجھتے ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے، فلانا نہیں پڑھ رہا، تو تم کیا اپنی عقل کے طور پہ پڑھ رہا؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 سپارے پڑھتا ہوں، تو کس پہ احسان کرتے تو 2 سپارے پڑھ کے رویا کر، اگر مالک تو بڑا قریب نہیں؟ بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں، تو انہیں فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے۔ رویا کر، پڑھ کے رویا کر، راتی ساری کر کر زاری، وہ نیند اکھاں تھی توندے تے فجرے وہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے۔ مہربانی کریں، ڈریں، نیکی کریں تو پھر ڈریں، پھر احساس پیدا کریں، پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائیں، کہیں توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز تھی۔ یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی، رو رہے ہیں، کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑھی کو دیکھ، مالک میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا، لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا میں، تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بڑا نوازتے ہیں، قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا، میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا۔ کہتے ہیں میں تہجد کے وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی، کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دیں، قیامت میں رسوا نہ کر دیں۔ یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں اس نے بلا لیا، یہ اس کا کرم نہیں۔ حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا قریب ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا، وہ رو پڑتے۔ یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے، نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں، کنجیاں میرے پاس ہیں، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں، اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ، اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں، میں اکیلا نیک ہوں۔ نہ ایسا کریں، اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں، اپنی توجہ اپنے معین الملت والدین، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ اجمیر، شاہ اجمیر، والی ہندوستان، آخری عمر میں نا سارا دن روتے گزر جاتا، ساری رات روتے گزر جاتا، ذرا سی کوئی بات کرتا تو رو پڑتے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی۔ کئی دفعہ اپنے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار تو ایک بات کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا،
تو خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے کہا کہ آپ مرشد سے بات کریں، اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے، ہر وقت اس کے آنسو کی کریے، عاشق دا کام ہی رونا تونا تے بنا رویوں نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری، ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے، میں نے کہا سونیا لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو نے تو کمال کر دیا، 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا، دنیا کچھ نہیں کرتی، تو نے 50 سال ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے رب راضی کیا، تو شہزادہ تھا، حضور کی اولاد تھا، لیکن معین الدین تیرا ایک پلاٹ بھی نہیں، تو نے طالب علم پالے، انہیں غریبوں کو دیا، تو نے نوازا، کوئی شے نہیں تیرے پاس، ہر چیز تو نے، ساری رات روتے ہو، سارا دن روتے ہو۔ تو خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو خواجہ صاحب مجھے گلے لگا لیا، چیخ مار کے روئے، کہنے لے قطب الدین پتر داڑھی سفید ہو گئی، جانے کا وقت آ گیا، جو تو نے نیکیاں گنوائی ہیں وہ ہیں صحیح میرے پاس، پر یار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ایک بھی نہیں، تو بارگاہ تو دیکھ کتنی بڑی ہے، رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ان میں سے ایک بھی نہیں، تو آستانہ دیکھ کتنا بڑا ہے، کیا پیش کروں گا، کیا عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں، کس طرح؟ وہ یار جو بڑے تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، وہ تو بڑی آزمائش میں تھے، لیکن میرا اور آپ کا رٹا 2 نمازیں پڑھ کے 6 نمازوں کا دعویٰ کرنا اور لمبی چوڑی کہانیاں بنانا اور اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا، اس سے تھوڑا باہر آئیں۔ رزق بھی میرا اللہ ہی دیتا ہے، علم بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی۔ بڑے بڑے فقیروں کو مالدار ہوتے دیکھا، بڑے بڑے مالداروں کو فقیر ہوتے دیکھا، بڑے بڑے، میرے ایک بڑا سخی قسم کا سجن ہے، بڑا پیارا ہے، میں اسے سخی مانتا ہوں، میں نے اپنی پریشانیوں کے دنوں میں بھی اس شخص کو سخی دیکھا۔ ایک دن رات کو مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگا کدھر ہو؟ میں نے کہا میں گھر ہوں، نہیں اکثر سفر میں ہوتے ہو نا؟ اور میں نے کہا طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بس حال چال پوچھنا تھا۔ میں نے سمجھا، میں نے کہا یار یہ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ رات کے 2 بجے کوئی حال پوچھنے کو فون تو نہیں نہ کرتا، کوئی مطلب ایسا تو مسئلہ نہیں نا۔ تو میں نے بیک کال کی، میں نے کہا یار میری بات سن، مسئلہ کیا؟ کہ نہیں کچھ نہیں دل کر رہا تھا۔ میں نے کہا میری گل سن، رہے ہیں اسی 4-5 سال کٹھے، میں تین جاننا، اصل بات کر۔ کہنے لگا مکان بھی بڑا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، پر وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، کچھ حالات اس قسم کے آ گئے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤں بھی تو لوگ ماننے کو تیار نہیں، زیادہ نہیں، مجھے نا تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی 15-20 ہزار اگر مل جائیں میری ضرورت۔ آپ یقین کریں میں روتا رہا ساری رات۔ میں نے کہا مہربانہ تیرا کس طرح کرانگا، اس سے لے کے زمانہ استعمال کرتا تھا، پر بیل پروائی ویخ نہ سجڑ دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجہ والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھا دے۔ سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے خالی آوے، واللہ خیر الرازقین، وہ کہتے تو دائیں بائیں نہ جا، رزق تو تجھے میں دوں گا، میں ہوں بہتر رزق دینے والا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے لوگ، ہاتھوں میں کاسے، فقیریاں۔ ام ربیعہ کہا کرتی تھیں، بڑی نیک اور صالح خاتون تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نا بڑے امیر آدمی کی بیوی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ چھت پہ بیٹھی تھی تو نیچے فقیر مانگنے والا آیا، اس نے بڑے درد سے صدا کی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کچھ دے دے، کہا دفع کر، ان لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے۔ کہتی میں میکے سے بھی بڑا مال لے کے آئی تھی، میرے ماں باپ بڑے امیر تھے، تو میں نے نا چوری اپنے خامہ سے نظر بچا کے باتھ روم جانے کے بہانے گئی اور نیچے جا کے 5 دینار میں نے اس فقیر کی ہتھیلی پہ رکھے۔ کہتے اس نے 5 دینار دیکھے، پھر میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے۔ کہنے لگے بی بی رب تیرا بھلا کرے، میں 3 دنوں کا بھوکا ہوں۔ کہ وہ چلا گیا، میں گھر آ گئی، جب باہر آئی تو میرا شوہر کہنے لگا تو اتنی اب اتنی تو تیز ہو گئی ہے اور تو اتنی خود مختار ہو گیا، میرے بغیر پوچھے مال خرچ کرے گی، جا تجھے 3 طلاقیں۔ کہتی میں بالدار اور وزادار باپ کی بیٹی تھی، طلاق لے کے گھر آئی تو میرا باپ ٹوٹ گیا، چارپائی پہ چلا گیا، اوہو یہ کیا بن گیا۔ کہتی بڑی تکلیف رہی، 1-2 سال کے بعد میرے ابا نے میری شادی کر دی۔ اب جس شوہر کے پاس گئی وہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، اللہ نے بہترین صلہ دیا۔ کتنی چھت پہ بیٹھی تھی، دروازے پہ فقیر آیا، میں نے شوہر سے کہا کچھ دے دوں؟ کہنے لگا 5 نہ دینا، 15 دینا، 20 دینا۔
میں فقیر ہوں, میں نے فقر سے دولت دیکھی ہے, اسے خالی نہ لوٹانا. کہتی ہے کہ میں نیچے گئی اور جب میں نے اس کی طرف دینار بڑھائے تو میری چیخ نکلی, پیسے پھینک کے میں بے ہوش ہو کے گری. میرا شوہر نے آ کے اٹھایا, اندر لے گیا, پانی منہ پہ چھڑکا, کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ جو مانگنے آیا یہ میرا پہلا شوہر تھا, وہی تھا جو کہتا تھا کہ تو 5 دینار دے آئیے جا, تجھے 3 طلاقیں. پڑھو نا حدیث پاک. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گنجا تھا. گنجا, کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو مفہوم کے لحاظ سے, لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں. ایک گنجا تھا, کوئی شے نہیں تھی, سر پہ بال بھی نہیں تھے, رویا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا, تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا بال آ جائیں اور تھوڑا مال آ جائے. فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئیں, لائنیں لگ گئیں, مال ہی مال ہو گئے. دوسرے کے پاس گیا, وہ کوڑا تھا, اس کو جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. شفا بھی ہو گئی, گائیں بھی دے دی, بھینسیں بھی دے دی, مال ہی مال ہو. پھر ایک کے پاس گیا, وہ اندھا تھا, تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں مل جائیں اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے. اونٹ ہی اونٹ ہو گئے. جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا. یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں آگ, آزمائشاں تیریاں, صحیح کہہ رہا ہوں, آزمائشاں تیریاں, یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں. اے سونا پرکھیا جاندائی پہلو نہ لگاں دے لگ. اللہ نے فرمایا آزمائش کرو. سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے, اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھا نہیں لگا, میرے خرچے ہی بڑے. دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں, حال ہی کوئی نہیں. اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا. کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں, تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا. اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. کھیت کھلیان اجڑ گئے, پھر سے گنجا ہو گیا. حضور علیہ السلام فرمانے لگے, پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا, اسے کہا کچھ دے. کہنے لگا خرچے ہی بڑے. اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے, کہے گا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا, میرے سے زیادہ تو پریشان بندہ ہی کوئی نہیں. کیا بتاؤں آپ کو, اتنا ٹیکس ہے, اتنا جرمانہ ہے, فلانی شہر, بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ. اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا. اس نے کہا جا دوڑ جا, میں تو رئیس اعظم ہوں, دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی. اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے. تو کہنے لگا رب کے نام پہ؟ یہ کھڑے ہیں اونٹ جتنے تیرے دل کرے لے دا. اس نے کہا کیا معنی اس بات کا؟ کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں, میں تو اندھا تھا, میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی. پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھا. میں کیا بتاؤں, میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا, پھر اس نے روضہ رسول دکھایا, پھر اس نے ریاض الجنہ کے سجدے دکھائے, پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں. اس نے بڑا کچھ دیا, اس نے بڑا نوازا. میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی. اے واصف یار نے نظر جو کی تھی, پھر واصف ہی ہوئی. یہ تو اس کا کرم ہوا. تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ, میں وہ بھی دینے کو تیار. میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں تھی, مجھے تو اپنا پتہ ہے, میں تو کوئی شے نہیں تھا, کچھ نہیں تھا میرے پاس. یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. اور مختصر سی میری کہانی ہے, یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا, تیری آزمائش ہی کرنے آیا تھا. تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی, تیرا مال بھی سلامت رہے گا, تیری شفا بھی. اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں. چھوڑیں لوگ کیا کر رہے ہیں, دنیا کیا کہہ رہے ہیں, کبھی بھی اپنی توجہ دائیں. ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہماری سیاست ہے, ہماری دنیا داری ہے, ہم بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کون کس طرح, اور آپ یقین کریں آپ تھک جائیں گے, بندے راضی نہیں ہوں گے, وہ نہیں راضی ہوتے. آپ ان کو منا کے لائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے, ادھر کو منائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے. اس چکر سے باہر آئیں, اس رب کو راضی کریں جو فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا تو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر, میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں. رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا, اللہ لوگوں کے دلوں میں. اپنی نظر ہمیشہ اپنے رب پہ رکھیں. اتنی لمبی چوڑی دنیا داروں سے امیدیں نہ وابستہ کریں. میں نے دیکھا ہے لوگ کاسا لیسی کرتے ہیں, کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ. ان چکروں سے باہر آئیں اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں. استغفار شوق سے پڑھا کریں, اور اکیلے میں نا, اکیلے میں
حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فرعون 500 سال حکومت کر گیا. یہاں تو 5 سال کی حکومت کی پیر لڑکھڑاتے ہیں. 500 سال. فرماتے اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا جب سو جاتی تھی نا تو اوپر چادر لے کے تو مسلح پہ بیٹھ جاتا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہتا تھا رب تو ہی ہے میرا پردہ نہ کھولنا، مالک تو ہی ہے کرم نوازی کرنا، میری پکڑ نہ کرنا. وہ بے ایمان ہو کے اگر 500 سال ہاتھ باندھے تو گزارا کر لیتا ہے، تو ایماندار ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ تو رات کو بکل مار کے ہاتھ نہیں نہ باندھتا، تو منت نہیں کرتا، تو استغفار نہیں کرتا. توبہ کریں تو بچے رہیں. وہ اتنی لمبی حکومت کر گیا چونکہ رات کو کہتا تھا مالک رب تو ہی ہے، لیکن مہربانی فرما میری پکڑ نہ فرما، تو اللہ نے تو اس کو مہلت دے دی.